کہ اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل افسردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ جب انسان خالق کائنات کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرتا ہے، توبہ کے اندر چند ضروری باتیں ہیں۔ سب سے اہم بات کہ انسان جب توبہ کرے تو مفسرین نے لکھا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ توبۃ نصوحا یہ ہے کہ تنزیہ الذنب عن القلب، کہ انسان دل سے ہی گناہوں کو مٹا دے، یعنی انسان یہ نیت کر لے کہ اب میں نے بالکل گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا یہ ہے کہ جب انسان سچی اور پکی توبہ کرے تو پھر یہ انسان اس گناہ سے اتنی نفرت کرے جتنا کہ سچی توبہ سے پہلے اس گناہ کی طرف رغبت تھی، اس سے بڑھ کر انسان گناہ سے نفرت کرے۔ اور توبہ کے اندر جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تدم علیہا، کہ انسان جب خالق کائنات کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرے اس کے دل میں ندامت کے جذبات ہوں، شرمندگی کے جذبات ہوں کہ میں نے کس رب کی نافرمانی کی ہے، گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو، اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اس کو گناہ سے ندامت ملتی ہے۔ انسان جتنا مرضی کامیابی کے ساتھ گناہ کر لے، من مرضی سے گناہ کر لے، لیکن گناہ کے اندر ندامت ہے جو دنیا آخرت میں اس کا سبب بنتی ہے۔ اور نیکی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ نیکی سے انسان کو ایک سکون ملتا ہے، سلامتی ملتی ہے، خوشبو ملتی ہے، روح کو اطمینان ملتا ہے۔ انسان جب خالق کی کائنات کے سامنے پکی اور سچی توبہ کرے تو اس کے اندر دل میں ندامت ہو اور آنکھوں سے آنسو ہو کہ میں نے کس رب کی نافرمانی کی ہے۔ جب انسان اس انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے کہ شرمندگی کے جذبات بھی ہیں، ندامت کے جذبات بھی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی ہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تذکر خطایاہ بکا عیناہ رضی اللہ منہ الالہ۔ جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی نافرمانیوں کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، رضی اللہ منہ الالہ، پوری کائنات کا خالق اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو آ جاتا ہے، مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے
امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کونین رہبر و رہنما مکین گنبد خضرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات کو دو قطرے بڑے محبوب ہیں، ایک وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلا، ایک وہ قطرہ جو انسان کا مجاہد کا، جو مجاہد جہاد کر رہا ہے اس کے جسم سے جو خون کا قطرہ نکلتا ہے۔ رب کریم کو یہ دو قطرے بڑے محبوب، خالق کائنات کی رحمت پر قربان جائے، گناہگار کے آنسو کے قطرے کو شہید کے خون کے قطرے کے ساتھ ملا دیا کہ جب انسان ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے جذبات لیے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت سے جا کے معافی مانگتا ہے، تو سچی توبہ کے اندر دوسری اہم بات کہ انسان کے دل کے اندر ندامت کے جذبات ہوں، اور توبہ کے اندر تیسری اہم بات کہ انسان عزم مصمم کرے کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، پکا انسان ارادہ کرے۔ اور توبہ کے اندر چوتھی اہم بات، انسان جب سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے ذمے جتنے فرائض ہیں، نمازیں ہیں، حج ادا نہیں کیا حج ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح روزے ہیں، تو سچی توبہ کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں معاف نہیں ہو جاتی۔ جتنی نمازیں ذمے میں ہیں وہ نمازیں بھی قضا کرنی پڑے گی، جو حج ہے فرض وہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور اسی طرح جو روزے اس نے نہیں رکھے وہ روزے بھی ادا کرنے پڑے گے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کو زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی۔ تو جب انسان ان تمام شرائط کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے در کے علاوہ تو کوئی در ہے ہی نہیں جہاں جا کر ہم معافی مانگیں۔ ہم گناہگار سہی، خطا کار سہی، اگرچہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم سراپا ہی گناہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی در ہی ایسا نہیں ہے کہ جہاں جا کے ہم معافی مانگیں۔ کہ کہنے والے نے کہا تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ ہم نے تو گناہوں کے انبار لگا دیے، لیکن خالق کی کائنات اللہ رب العزت کی رحمت بھی انتہا کی ہے کہ اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل افسردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ وہ کتنا مہربان رب ہے کہ جب انسان ان شرائط کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس انداز میں قدردانی فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ایک آنسو بہا لیتا ہے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ انسان کو کپڑے دھونا پڑے اس کے لیے بہت سارا پانی لگتا ہے، کپڑوں کی میل کچیل صاف کرنے کے لیے انسان تیری زندگی گناہوں سے داغدار ہوئی پڑی ہے، ایک
ایک آنسو آ کے بہاتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اب اس اللہ رب العزت کی رحمت بے قرار ہو جاتی ہے۔ جس طرح ماں کسی بچے کو دیکھے وہ رو رہا ہے، بل بلا رہا ہے، ماں دوڑتی ہے، بچے کو سینے سے لگاتی ہے، اسی طرح گناہگار بندہ جب خالق کے کائنات کے در پہ آ کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو رب کائنات کی رحمت بھی بے قرار ہو جاتی ہے، اس انسان کو اللہ کی رحمت سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔